بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتون کو د پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرټس کې موجود یم. دلته د وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن انعقاد شوی دی چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې دوی وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن انعقاد باندې نظر څه دی او دې نه علاوه وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن ته په راتلو او دلته مختلف اسمه آرټ په کتو باندې د دوی رایه څه ده او دې نه علاوه چې کوم ځنګلي حیات د شکار د کولو په وجه باندې چې کوم داسې آرټ ایگزیبیشن دی دا د ملک د نورو ښارونو کې د خلکو د آګاهۍ دپاره دوی څومره ضروري ګڼي او دې سره سره چې کوم ځنګلي ځناور دي یا چې کوم ځنګلي حیات دي د هغې د تحفظ په حواله سره د دوی خلکو ته پیغام څه دی. په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي سټوډنټان دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. وایلډ لایف خوندي کول چې دی ډېر ضروري دغه دی. پاکستان کې چې کم وایلډ لایف شته دا پینټینګز په ډېر ښکلي طریقې باندې د عکاسي کړې ده او یو میسج لري چې دا وایلډ لایف باید چې خوندي سي، محفوظ سي، د دې دا غیر قانوني ښکار چې دی دا منع سي او دا ښایست چې دی باید چې پرزرو سي. ولې دا د پاکستان شناخت دی، د ځمکې شناخت دی او یو خدا ډېر لوی کار دی کړی دی. بل هر پینټینګ ډېر زبردست پینټینګ دی، ډېر سکلفل دی او ډېر د آرټ په اعتبار هم یو ډېر زبردست لیول کار دی. وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن ته په راتلک باندې او دلته مختلف قسمه آرټ کتلو باندې ستاسو رایه څه ده؟ آرټ که د وایلډ لایف په باره کې وي، که د ژوند په باره کې وي، د ژوند په باره کې دی نه. ژوند که وایلډ وي، که ډومسټیکیټډ وي، که په ښارونو کې وي، د ژوند په باره کې څه ویل، څه لیکل، څه انځور کول چې دی هغه ډېره ښه خبره ده او دا ټوله د ایگزیبیشن چې دی دا سلسله یو زبردست مطلب د دې کوشش دی چې باید وستایل سي. ډېر ځنګلي حیات د شکار د نه کولو په حواله سره چې کوم داسې قسمه آرټ ایگزیبیشن د خلکو د آګاهۍ دپاره د ملک په مختلفو ښارونو کې تاسو ضروري ګڼئ؟ ما تاسو ته ستاسو اول جواب سوال چې و د هغه په جواب کې دا خبره وکړه چې دا ایگزیبیشن مقصد چې دی صرف دا نه دی چې دیوالونه ښایسته کړي بلکې د یو میسج څښتن ایگزیبیشن دی چې د وایلډ لایف پرزرو کولو دپاره یو ډېر لوی میسج سره دا ایگزیبیشن شوی دی. تاسو په خپله څه میسج د خلکو ته د ځنګلي حیات د تحفظ په حواله سره؟ زما هم دغه میسج دی کوم چې د آرټسټانو دا خپل د پینٹنگز پر ذریعہ اڑاندے کھڑے دیں. جی بالکل، میں کہوں گی کہ پی این سی کی بڑی اچھی کاوش ہے اور وائلڈ لائف کے حوالے سے ایک بڑا اچھا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے. بہت ساری بریڈس ہیں برڈس کی، اینیملس کی، جو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں جو عام نارمل لائف میں ہم نہیں دیکھ پاتے، تو ان کی بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے. ان میں پکچرز بھی ہیں، پھر پینٹنگز بہت پیاری ہیں جو خوبصورت رنگوں کے ذریعے کینوس پہ اتارا گیا ہے ان برڈس کی مختلف بریڈس کو، اور بڑی ریئر قسم کی بریڈ ہیں جو دیکھ کے واقعی جو لگاؤ رکھنے والے ہیں جنگلی حیات سے وائلڈ لائف سے، ان کے لیے یقیناً ایک بڑی اچھی کاوش ہے. اور میں کہتی ہوں کہ پی این سی یقیناً خراج تحسین کا مستحق ہے اور آئندہ بھی ایسے پلیٹ فارم آرگنائز ہوتے رہنے چاہیے. روزمرہ کی روٹین زندگی سے ہٹ کے بڑا ہی خوبصورت ایک تو فیملی ایونٹ بھی ہے اور پھر وائلڈ لائف کی ترویج کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام جو ہے وہ ان پینٹنگز کے تصاویر کے ذریعے دیا گیا. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر مختلف آرٹ دیکھ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ریئر ایسے مواقع ملتے ہیں کہ اتنی خوبصورت ایونٹس پہ ہم آ سکیں. اور پھر آرٹ کی کوئی بھی فارم ہو بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اسپیشلی جب رنگوں کے ذریعے آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو وہ اس کا ایک میسیج جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے سامنے آتا ہے. اور یقیناً یہاں پہ جو پینٹرز ہیں، جتنے بھی مصور یہاں پہ جن کا کام سامنے لایا گیا ہے، وہ یقینی طور پر قابل تعریف ہے اور بہت ہی خوبصورت اور ریئر کلیکشن جو ہے یہاں پہ پریزنٹ کی گئی ہے. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے، شکار نہ کرنے کے حوالے سے اس طرح کے آرٹ ایگزیبیشن جس طرح پی این سی میں اس کا انعقاد ہوا ہے، لوگوں کی آگاہی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد ضروری ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ جیسے پاکستان میں بہت سے ایسے پرندوں کی بریڈز ہیں جن کا شکار منع ہے اور بہت زیادہ کامن کیا جاتا ہے، خاص کر جو ہمارے سندھ کے علاقے ہیں، جو ڈیزرٹ کے علاقے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ یہ شکار کیا جاتا ہے، جن میں تیتر ہے، مرغابی کی بہت ساری اقسام ہیں جن کا شکار منع ہے لیکن وہ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک حکومت کو بھی اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس پیغام کو پھیلایا جائے زیادہ سے زیادہ اور اس کام کو روکا جا سکے. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
اس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے ایگزیبیشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، نہ صرف ادھر اسلام آباد میں بلکہ ملک میں، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمارے ملک میں جو ہے وہ لوگوں کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. تو ایسی جس طرح کہ اگر پرندوں کی بات کی جائے تو ایسے پرندے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے جو بہت ہی نایاب ہوتے ہیں جو صرف کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس طریقے سے کیپچر کرنا اور ان کو اس طریقے سے پینٹ کرنا اور ان کو اس طریقے سے ریئل فارم میں پینٹ کرنا، تو یہ پہلی بات تو کریڈٹ آرٹسٹ کو جاتا ہے جس نے اس بات کے بارے میں سوچا کہ ہم اس کو اپنے کینوس کے اوپر لے کر آئیں. اور دوسری یہ کہ دوسرے جب دیکھتے ہیں اس کو، ایک آرٹسٹ نے تو بنا دیا لیکن جب لوگ آگے ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں نالج ملتا ہے، اور مزید جو ہے ان کے اندر بھی اس چیز کا پیشن آتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کی چیزیں کریں اور ہم لوگ ان کو سیو کریں، نہ کہ ان کا شکار کریں، اور ان کو اپنے پاس پنجروں میں اسپیشلی بند کر کے نہ رکھیں. میرا میسیج ہے کہ ان کو جو ہے وہ آزاد رہنے دیں. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر مختلف آرٹ دیکھ کر کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا، اور میں بھی انہی میں سے ہوں جس کو کافی ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا. کافی سارے پرندوں کے بارے میں کوئی ایسی جانیں جن کے بارے میں مجھے نہیں پتہ تھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے ایون. تو میں نے ابھی دیکھا ہے ان کو اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یار یہ بھی چیزیں ہیں دنیا میں، اور اس طرح کی بھی مزیدار چیزیں ہمارے ملک میں ہیں. جنگلی حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن لوگوں کی آگاہی کے لیے آپ ضروری سمجھتی ہیں؟ بالکل ضروری سمجھتی ہوں، ایسے ہونے چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گی کہ اس کو اویئرنیس جو ہے وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں اور بڑے سے بڑے میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہو. کیونکہ ہمارے ملک میں اس چیز کی بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ایک برا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب بھی کوئی نایاب چیز کو دیکھتے ہیں اس کو وہ اپنے پاس بند کر کے رکھ لیتے ہیں، نہ کہ اس کو وہ لوگوں تک چھوڑ دیں کہ بھی آپ نے دیکھا لوگ بھی دیکھیں. تو آپ کو اس کا شکار نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی اس کو اپنے پاس بند کر کے نہ رکھیں پنجروں میں، اس کو آزاد رہنے دیں. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا میسیج یہی ہے کہ بس ان کو دیکھیں اور ان کو آزاد چھوڑ دیں. آپ کا نام؟ ہاں جی، سعدیہ. سعدیہ صاحبہ، وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں آئی ہوں، میں نے دیکھی ہے یہاں پہ بہت اچھی کامران قریشی کی، احسان قریشی کی بہت اچھی پینٹنگس لگی ہیں، اسپیشلی جو انہوں نے ایک نیچر کو فالو کیا ہوا ہے نا، اور بہت اچھا سا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پینٹنگس ہیں. تو وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر اور مختلف قسم کا آرٹس دیکھ کر کیسا لگا؟ مجھے بہت ایک پلیجر ملا ہے اور ایک ہیپینس ہو رہی ہے. انٹرنلی طور پہ آپ ایک پیسفل کرتے ہیں، وہ اس طرح کی مجھے فیلنگ آئی ہے دیکھ کے. نیچر کو انہوں نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا ہے. جنگلی حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن لوگوں کی آگاہی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنا چاہیے، ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے ایک نیچر ہے، ٹھیک ہے. جو ہمارے برڈس ہیں، جو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے، ایک ہیومن بینگ کے لیے جو ہوتی ہے ایک گاڈ گفٹڈ ہے. تو اس کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے، اور اس کو پراپر ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ سیکیورٹی جو ہے ان کی، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈیمیج کریں اور ان کو ہم لاسز کریں. شکار کرے اور مطلب غیر قانونی کام بھی ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اور غیر اخلاقی بھی ہے. دیکھیں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جان ہے نا، وہ زی کی ہے یا چرند پرند کی بھی ہے، لیکن دیکھیں اس کا بھی جو جواب دینا ہے نا آپ نے اللہ تعالیٰ کو. تو جنگلی حیات پہ مطلب پہاڑ ہو یا مطلب ویسی زمین ہو تو یہ خوبصورت لگتے ہیں، سارے فش وغیرہ ہیں، یہ ہیں، ان کو دیکھیں نا کتنا آہستہ آہستہ سے یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہے نا ہمارے سی سے. تو جتنا زیادہ ہم ان کی جو سیکیورٹی کا، تحفظات کا خیال رکھیں گے تو اتنی ہی زیادہ جو ہے یہ ہمیں مطلب ایک اچھے گروتھ میں اور ایک اچھے اس میں ہمیں ملیں گی کوالٹی وائز بھی. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ لوگوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ دیکھیں، لوگ جائیں، انجوائے کریں، دیکھیں، لیکن یہ کہ کسی کا اس طرح سے جاندار کا شکار کر کے جو ہے نا، وہ تھوڑی سی اپنی ایڈونچر کے لیے، تھوڑی سی اپنی جو ہے وہ ہیپینس کے لیے اس طرح سے نہ کریں. مختلف ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرندے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. مطلب پرندے یا جنگلی حیات پتہ ہوتا ہے نا کہ جو پاکستانی انہوں نے ہمیں شکار کر کے اڑا دینا ہے. وہ بیچارے اپنی جان اڑانا نہیں چاہیے نا، نہیں اڑانا چاہیے، بالکل نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ ان سے پیار کرنا چاہیے دل سے. جب آپ پیار کرتے ہیں نا تو آپ کو پھر وہ ریٹرن ملتا ہے. دیکھیں وہ پھر آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، آپ کے قریب بھی آتے ہیں، ایون ورنہ وہ آپ کو ایسے خروش کر کے آتے ہیں کہ آپ نے اگر ان کی طرف کچھ کیا تو وہ آپ پہ اٹیک کر دیں گے. سنا مانا مختار منیر بیٹھنا ہے. ڈاکٹر منیر صاحب، د وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ بالکل ډېر یو مختلف آرټ ده وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن، چونکې په دې چې کوم موږ داسې مرغان دي د پاکستان چې هغه ډیفرنٹ
سپیشیز دي نو هغه هایلایټ کړي دي، د هغې باقاعده سایډ ته تللی دي، هلته دا آرټ جوړ کړي دي. نو یقینا ډېر خوندور ده او خاص کار سټوډنټس دپاره او څه کوم داسې د آرټ لورز دي هغو دپاره دا ډېر زبردست یو انیشیټیو ده. په کار ده چې زیات نه زیات یوت راشي ورته، خلک راشي، خوند تروالي ډېر زبردست ښکلي پیسان جوړ کړي دي د آرټ ورک. بالکل ډېر محنت یې کړی دی چې کوم مطلب مختلف قسمه پرندې او چې کوم ځناور دي هغه تاسو کتلی شئ په دې مختلف آرټس کې. نو څه نظر لرئ چې کوم دغه مطلب وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن ته په راتلک باندې او دلته مختلف قسمه آرټ په کتلو باندې ستاسو رایه څه ده؟ ما دا دغه داسې پروګرامونه په کار دي چې داسې کېږي او داسې آرټ ایگزیبیشن چې دي د سره مین شی دا چې د آرټ خدمت دی یو قسم، او د موږ څه کوم ورلډ لیول باندې د موږ څه کوم مرغان د هغه هم یو قسم پروجیکشن کېږي چې پاکستان څه کم قسمه زندي حیات د شکار د نه کولو په حواله سره داسې قسمه وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن د خلکو د آګاهۍ دپاره تاسو ضروري ګڼئ؟ او بالکل دا خو ډېر ضروري دی ځکه چې که وګورئ نو خلک ځي او هلته دا مرغان چې دي وزني بجای دې په کار ده چې دوی ته موږ پریزرویشن پروټیکټ کړو او دو ته ځنګلي ځناورو چې کوم مطلب د ځنګلي حیات یې د تحفظ په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري؟ ما دا دغه دی چې وس کار سره کوشش وکړئ چې کوم داسې ځنګلي مرغان وي لا بار نه راځي انټرنیشنلي نورو ملکو نه یا دلته چې کوم خپل مرغان دي د هغو اکثر دا وي چې خلک هغې پسې روان سي او وزني او دې نه د خلک ځان لاس ونسي او د دو پروټیکشن دی وسي چې دو دغه زیات سي تعداد، نو موږ ماحول به خوشحالی وي او ماحول ښایستګي به راځي ځکه چې نیچر به په دې باندې ښایسته سي. ستاسو نه ډاکټر نزات وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو خو ډېر ښکلي جوړ کړي دي او ما ته دا هم پته اوس ولګیا چې دس از ون آف دم از ا ډاکټر از ویل، سو دومره ټایم ورکون او دومره انټریکیټ ډیټیلز جوړون اٹس ویری ګډ. بله خبره دا واړو نشه ده چې اٹ از اباؤٹ پاکستان، پاکستانی اینیملز، پاکستانی وائلڈ لائف اینڈ دے ہیو بین ڈپکٹیڈ رادر دین چې بهر ول شیان او امیجنری شیان جوړ کړي وي کنه. دے آر ویری کلوز ټو د نیچر. عام حالات چې څرنګه لکه فار ایگزامپل چنکاراس چې دي دا چرکشلی ښکاري دا هرن او دا چې مایګریشن دا مرغانو مایګریشن دا په هیمالایز باندې د پکلو باندې تیریږي او ډیفرنٹ جانو باندې تیریږي په سیوم تیریږي. دا ویری پریټي اینڈ دا ویری ډیټیل چې ډېر زیات خوشي جوړ کړی دي. وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن ته پراتلګ او دلته مختلف قسمه آرټ کتلو باندې ستاسو رایه څه ده؟ پاکل چې پکار ده چې دا زیات کیږي او بل دا چې دا پکار ده چې تشهیر زیات کیږي، خاص طور باندې دغه سوشل میډیا علاوه هم بیکاز ایوریبډي می ناٹ بی ایکټیو آن سوشل میډیا. سو یو نو بل طریقې باندې هم لکه چې لایک دس الکترونیک میډیا باندې هم پکار ده چې وایي کنه چې وایلډ لایف ایگزیبیشن دا دلته دا اینڈ یو جی نه بل جی ته د موو کیږي، یو شهر نه بل جی ایوریبډي کی ناٹ کم ټو اسلام آباد. سو ځنګلي حیات د شکار د نه کولو په حواله سره داسې قسمه وایلډ لایف آرټ ایگزیبیشن د خلکو د آګاهۍ دپاره تاسو د ملک په مختلفو ښارونو کې ضروري ګڼئ؟ بالکل یې ګڼه. زه دا وایم چې دا شیان چې دي اوس نایاب کېږي چې دو خو خاص طور باندې د مرغان چې چوره ډېر کم دے هیو دوره اوږده جرني تیروي هغه چې در شروع سي سایبیریا نه او راځي او د لاندې رالاړ شي 16 نواخله 20,000 کیلومتر هغه طے کوي. نو اسې هم په چمړه سي او بیا موږ ول خلک یې اسې ونیسي جست فور شوق، دا نه چې وژې نه مړېږي یا د نیډ اټ ایز ا فوډ سورس اسې لکه هغه پاره ونیسي کنه. نو بعضې علاقه هم ښکلي وي او د دغې مطلب ښکار په کار هم نه دی. نه بالکل نه ده په کار ښکار داسې نه ده په کار چې بلکې به ته لکه ما یو بل ملک ته هغې چې هغو ته ځای جوړ کړ چې هر ځای هغه راځي نو هغې کې هغه یو لیک ته راځي نو هغې کنارې باندې دو ګندم ورته اچوي چې ایوری ټایم دے شوډ کم اینډ سټے دیر، نو بیا هغې نه بعد مایګریشن کوي. نو دلته هم داسې پکار ده چې خلک مطلب مختلف سیزونه ورته واچوي، خوراک ورته واچوي او هغې نه پس دوی مخکې مطلب چې کوم منزل وي هغې ته ځان ورسوي. بالکل اور هیبیټاټ نه ختمون پکار دی. موږ هر چیرته ټاونشپان جوړو نو وی آر ډسټروینګ د هیبیټاټ. هر چیرته هر چوک هغه جوړوي چې چیرته لږ غیر آبادي ځای نو بس هغه ځای ټاونشپ جوړوي. سو دوه هیبیټاټ ختمېږي کنه چیرته به پاته کېږي دو. ٹھیک دی کنه. ځنګلي حیات د تحفظ په حواله سره خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
ما خو دا خیال ده چې زوز علاوه هم جنگلی حیات پکار دی بیکاز دے آر لیمیٹڈ ناؤ ټو زوز علاوه هم پکار ده چې د وایلډ کې وي. اسلام آباد کې هم یو دوه ځای کیجز کې چوری لیکن دے شوډ بی نو سفاریز چې خیال دا لکه دیوسای نیشنل پارک ته موږ خواته داسې نوره هغه دي چې هغه ځای چې دی که نه لیمټس کې وي خو داسې هم نه وي چې کیجز وي که نه نو هغې پاره اور هنټینګ اف کورس شوډ بی بینډ اوور هنټینګ شوډ ډیفینیټلی بی بینډ اور چې دا هغه هم هنټینګ چې دی که نه بغیر لایسنس نه ده پکار اف دے تھنکینګ چې دا شاید زیات سي هغه خاص طور باندې د برډ چې دي دا خو هسې هم مړېږي که نه نو اور هرن شکار ډېر زیات کېږي موږ په مطلب د ودرولو دپاره متعلقه چې کومه اداره ده هغې ته هم پراپر ایکشن پکار دی او خپل چې کوم د دوی کار دی هغه دوی ته هم کول پکار دی. The government has to make sure of that. They have to take steps and you know there are already steps. Laws तब के हो implement करवाना पकार दिखे ना. वाइल्ड लाइफ आर्ट एग्जीबिशन के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ऐसे कि मैं बुनियादी तौर पे तो एक नाक कान गले का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ. बचपन से ही मैं वाइल्ड लाइफ आर्ट कर रहा हूँ लोगों में नेचर की जो इंस्पिरेशन है वो उनको उजागर करने के लिए. तो इस हवाले से मैं बचपन से ही पेंटिंग्स कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को इसके मुताबिक वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया जाता है. वाइल्ड लाइफ आर्ट एग्जीबिशन में आकर और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट देखकर आपने भी खुद अपना आर्ट बनाया हुआ है, इसके बारे में भी बता दें तो कैसा लगा आपको? नहीं ज़ाहिर है तो हमने खुद ही इसका इनेकाद किया लेकिन हमें यहाँ पे आर्ट डिस्प्ले करके बहुत अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली अपने आर्ट्स के बारे में बताइए, कितना मेहनत किया है, कितना अरसा लगाया है? ये मैं बचपन से ही आर्ट करता आ रहा हूँ, इस तरह की पेंटिंग्स करता आ रहा हूँ. ये जितनी भी आपको पेंटिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी जो हैं ये फील्ड ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली की गई हैं और फील्ड ऑब्जर्वेशन के बाद इनको कंपोज करना, फिर इसको मीडियम सोचना कि ये ऑयल में करनी है या वाटर में करनी है, वो सारा प्रोसेस जो है वो उस तरह करके उसके बाद फिर हम इनको बड़ी मेहनत से, ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, बीच में से अपना टाइम निकाल के फिर थोड़ा थोड़ा करके ये पेंटिंग्स करता हूँ तो अल्लाह करता है कि ये बनी जाती है. फिर ये जो सामने आपने आर्ट बनाया है इस पे कितना टाइम लगा और कितना अरसा लगा और इससे आप लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं? इस पेंटिंग पे कम अज़ कम 4 महीने लगे हैं बनाने में, लेकिन ये कि मेरे वर्क के साथ साथ जो मेरा पेशा है एज अ डॉक्टर उसके साथ साथ मैं ये काम करता रहा हूँ. जब मुझे बीच में टाइम मिलता था तो फिर इसके ऊपर तकरीबन 4 महीने लगे. और इस पेंटिंग का मकसद जो है वो ये है कि ये जो आपको यहाँ पे एक फैल्कन नज़र आ रहा है, ये फैल्कन दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला बाज है और इससे जो अरबी लोग आके पाकिस्तान में इस परिंदे का जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसको होबारा बस्टर्ड कहते हैं, इसका शिकार करते हैं. तो बेदरेक शिकार से इसकी नस्ल कम होती जा रही है. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि शिकार किया जाता है लेकिन अगर शिकार एक महदूद या एक हाथ में किया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन बेदरेक शिकार से इनकी आबादी में काफ़ी कमी हुई है. जंगली हयात के शिकार ना करने के हवाले से ऐसे वाइल्ड लाइफ आर्ट एग्जीबिशन मुल्क के दीगर शहरों में लोगों की आगाही के लिए मुनक़िद करने चाहिए, ज़रूरी है? ये तो मेरा ख्याल है बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि होने चाहिए. और हम ये भी इन्वॉल्व करें स्कूल के बच्चों को कि ये बच्चों में इस चीज़ को उजागर किया जाए कि उनको पहले से ही जो कि हमारी आने वाली नस्ल है उसको पहले से ही पता हो कि इन चीज़ों की अहमियत है बहुत ज़्यादा और इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है. इस पे इलाके और मतलब पहाड़ जितने भी जंगल से वो खूबसूरत लगते हैं तो शिकार नहीं करना चाहिए. ज़ाहिर है नहीं, शिकार के हवाले से मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि कुछ इलाकों में ट्रॉफ़ी हंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है. ट्रॉफ़ी हंटिंग ये होती है कि जिसमें एक लिमिट तक आप शिकार कर सकते हैं. उस शिकार का ये होता है कि उसमें से ओल्ड एनिमल्स को निकाल दें, उससे ये होता है कि फ़ंड जनरेट होते हैं और उनको फ़ंड्स को यूज़ किया जाता है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए. तो ये नहीं कि आप शिकार को बिल्कुल ही बंद कर दें. शिकार को अगर आप एक ख़ास हद तक महदूद करेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि बेदरेक शिकार ऑब्वियसली बहुत नुकसानी है और ये गलत काम है. कानून पर अमल दरामद करना चाहिए और कानून जो इजाज़त देता है उस तरीके से अगर शिकार करते हैं. कानून हमारा है, हर सूबे का अपना एक शिकारी कानून है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे और वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तफसीली एक आपको बुक देते हैं कि जिसमें ये बताया जाता है कि किस परिंदे का शिकार किया जा सकता है और किस हद तक किया जा सकता है. अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसान होगा डेफिनेटली. जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? लोगों के जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि जो अभी आपसे बात हुई है कि एक तो शिकार को महदूद किया जाए, दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आपकी जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए जहाँ पे ये जानवर और परिंदे पाए जाते हैं. जैसा कि आप पानी को आलूदा करते हैं और उसके अलावा दरख्तों को काट देते हैं और गंद जगह जगह फेंक देते हैं, उससे ये वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचता है और ये हमें काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. वाइल्ड लाइफ आर्ट एग्जीबिशन के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप?
دیکھیں یہ ایک بڑا خوبصورت تخلیقی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کا مین جو چیز تھی، اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم جو جانوروں کو مار رہے ہیں، ہم جو پرندوں کو مار رہے ہیں، بے گناہ ہیں، مطلب مظلوم سی مخلوق ہے یہ، تو ہم ان کا شکار کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ جیسے کہ منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ان سے جو ان کا نقصان ہم کر رہے ہیں، ہماری ان کی آبادی کم ہو رہی ہے. اب یہ جو چیزیں، یہ تمام چیزیں نایاب ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور ہمارا جو ایک کلچر رہا ہے، مطلب یہ جانوروں کو لے کے آپ کی تہذیب تھی، ایک کلچر تھا، ایک چہچاہٹ تھی، ایک ان کی راٹ تھی، وہ اب آپ کو دیکھنے میں بہت کم نظر آ رہی ہے. اور اس وقت افسوس کی بات ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف جو ہے وہ بھی اس چیز کو کنٹرول کرنے میں تقریباً ناکام دکھائی دے رہا ہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ اس وقت یہ جو وائلڈ لائف کے جو کرائمز ہو رہے ہیں، وائلڈ کرائمز ہو رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کی اشد ضرورت ہے. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر مختلف قسم کے آرٹس دیکھ کر کیسا لگا؟ بڑی خوبصورت چیزیں دیکھنے میں آئی. مختلف پرندوں کو دیکھا گیا، اور خاص کر کے جو قریشی برادران نے اس کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز، تو ایک ایک چیز ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ آپ نیچر کے بہت قریب ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم حقیقت میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور واقعی میں اتنے خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا ہوا ہے، اور ایسا زبردست آرٹ پیش کی گئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان مصوران کو سلام ہے. جنگلی حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن لوگوں کی آگاہی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں ضروری ہے، انعقاد کرنا چاہیے؟ بالکل. یہ تمام جتنے بھی شہر ہیں ان میں سیمینارز ہونے چاہیے، خاص کر کے جو دیہی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے. آگاہی مہم چلائی جانی چاہیے. وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ آپ یہ جو شکار کر رہے ہیں، کم سے کم یار اس چیز کو رہنے دیں. یہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ بھی سانس لیتی ہے، یہ بھی، اس کو بھی درد ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم کیوں ان کو تلف کرنے میں آئے ہوئے ہیں؟ ان کو مار کے ہمیں کیا مل جائے گا؟ ہم کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اویئرنیس کی جتنی بھی اویئرنیس دی جائے، جتنے بھی شعور دیا جائے، آگاہی دی جائے، وہ کم ہے. غیر قانونی شکار پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں خاص کر وائلڈ لائف، تو اس کو اپنا مطلب ایکشن لینا چاہیے. بالکل. وائلڈ لائف کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے زیادہ جو کرائم آ رہا ہے اس میں اگر آپ تحقیق کریں تو وہاں پہ آپ کو وائلڈ لائف کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس میں ملوث نظر آئیں گے، جو کہ اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں. جو لوگ ان کا شکار کر رہے ہیں، اگر وائلڈ لائف چاہے تو ایک بھی پرندہ، ایک بھی جانور کو نقصان نہ ہو، کیونکہ ان کی پالیسی، ان کا قانون اتنا سخت ہونا چاہیے، اور باقاعدہ سزا اس کے اندر. لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. لاقانونیت کی انتہا ہے. اور خاص انسانوں پہ تو قانون کا اطلاق نہیں کیا جا رہا. کم سے کم یار ان جانوروں کا یورپ دیکھ لیں آپ، دیگر ویسٹرن کنٹریز جتنے بھی ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا اہمیت ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں. یہ جانور اگر اللہ نے تخلیق کیے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. آپ نے یورپ کی بات کی. یورپ میں تو جانور بھی ہو یا پرندہ ہو، لوگوں کے پاس جا کے ان کے ہاتھ میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اور پرندے ان کے مطلب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں پہ تو بہت پیار دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ پیار دینا چاہیے. دراصل میں ہمیں اگر انسانیت سیکھنی ہے، جو اصل معنوں میں انسانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمدردی، رحم دلی، اگر ہمیں وہ سیکھنی ہے تو ہمیں اہل مغرب کو دیکھنا ہوگا. کیونکہ اصل میں یہ جو روایت تھی یہ اہل مشرق کی تھی، جسے ہم بھلا چکے ہیں. اور ہماری جو تمام چیزیں تھیں وہ اہل مغرب نے اپنائی، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. یہی جانور ان کو دوائیں دیتے ہیں. اگر ان کی کامیابی ہے تو وہ ان بے زبان جانوروں کی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں، جو کہ وہ ہر محاذ میں کامیابی سے آگے جا رہے ہیں. ہم اگر صرف، میں یہ کہوں گا کہ اگر یہاں پہ اذان کی آواز نہ آئے، مساجد نہ ہوں، تو ہم تو مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ تمام لوگوں کے ساتھ میں یہی ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ یہ جو ہمارے جانور، ہر بندہ اپنے گھر میں بھی یہ جانور پالتا ہے. تو خطارہ آپ یہ جتنے بھی اپنے چرند پرند پالے ہوئے ہیں، جو آپ پالتو جانور پالتے ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کے ارد گرد میں جو حیوانات ہیں، جو جانور ہیں، جو حشرات ہیں، کم سے کم ان کو تحفظ دیں، ان کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. ان کو اویئر کریں کہ یار ان میں بھی ایک جان ہے. اگر ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے جو درد فیل ہوتا ہے، تو وہی تکلیف ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے. ہم تو جانور سے اصل جانور یہ ہے، لیکن ہم انسان جانور بنے ہوئے، اور یہ ایک المیہ ہے. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کہیں بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پاکستان کا ایک الگ پرسپیکٹیو نظر آتا ہے، اور پاکستان کے جو نظارے ہیں اور ان سب کو ہمیں مطلب اپریشیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے اچھی ہے. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر مختلف قسم کا آرٹس دیکھ کر کیسا لگا؟ اچھا لگا آبویسلی، کیونکہ ہم ویسے تو ان کو ہنٹنگ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو اگر ہم ان کے
گھر اور ان کے جو ہمارے جنگل اور فارسٹ ان سب کی خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھے پھر بھی اچھا ہے. جنگلی حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن لوگوں کی آگاہی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنا چاہیے، ضروری ہے؟ ضروری تو ہے، لیکن مطلب ویسے تو لوگوں پہ ہی آتا ہے کہ وہ اس سب میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں. مطلب لوگوں کو اس کا شکار تو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ویسے مطلب جنگلی جانور ہے اور جنگل اس پہ خوبصورت لگتا ہے. جی بالکل، میں تو کہہ رہی ہوں کہ شکار بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب تو ہمارے ملک میں اتنی کمی ہو گئی ہے ان سب پرندوں اور باقی جانوروں کی. باقی ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو جانور لوگوں کے پاس جا کے ان کے ہاتھوں میں مطلب کھانا بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی مطلب اتنا پیار دینا چاہیے جس طرح باقی ملکوں میں دیا جاتا ہے. جی پیار تو دینا چاہیے، لیکن اب اس ہنٹنگ اور سب کی وجہ سے ڈر بھی بہت ہو گیا ہے جانوروں میں، تو اس لیے ہمارے پاس تو نہیں. اور اوپر سے ہم ان کے جو جنگلات یا کہیں بھی وہ رہتے ہیں ہم وہاں پہ کچرا اور وہ سب بھی بہت پھیلاتے ہیں، تو ان کے گھر ویسے اور خراب ہو رہے ہوتے ہیں. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ آرٹ کو اپریشیٹ کریں، اس طرح اللہ کی جو ساری کی ساری مخلوق ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. خان صاحب، وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہماری خواہش بھی ہے، دلی خواہش ہے، اور ہمارا ایک کوشش بھی ہے، محنت بھی ہے کہ ہم اس پاکستان کے لیے، اس کی پاکستان کے انوائرمنٹ کے لیے، ماحول کے لیے جو کچھ ہمارے بس میں ہے، جو ہمیں آتا ہے کرنا، ہم اس کے مطابق اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. یہ ہماری خواہش ہے، اور یہ خواہش شاید آپ کو نظر بھی آ رہی ہو. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش جو ہے وہ کامیاب ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست آرٹ ہے، جتنا لوگوں نے محنت کیا ہے. تو وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر اور مختلف قسم کے آرٹس دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ یہ چونکہ ہمارے اپنے آرٹ ورک ہیں تو محنت تو ہم نے ان پہ بہت کی، جان بھی ان پہ بہت ماری. لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی عام سی چیز ہے. تو یہاں پہ آ کے پھر جب سارے آرٹ ورکس اکٹھے لگا کے کسی گیلری میں آپ دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یار کنٹریبیوشن تو میری تھوڑی بہت شاید ہے، کہ وہ پھر آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے. تو یہ کہ اچھا لگتا ہے جب لوگ آ کے دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح کے پرندے جانور ہیں. تو ہمارا مقصد ایک تو آرٹ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم آرٹ کو دیکھیں، رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انسپائر کرنا لوگوں کو، کہ لوگ جو ہے نا سوچنا شروع کریں کہ یار کہ یہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ علاقے ہیں، یہ جھاڑیاں ہیں، یہ درخت ہیں، ہمارے ملک کی اصل سرمایہ یہ چیزیں ہیں. اگر ہم نے ان کو کاٹ دیا، ان کو تباہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سانس کیسے، صاف ہوا میں سانس کیسے لیں گے، صاف پانی کیسے پئیں گے؟ اب کئی ایسے علاقے اس ملک کے، مثال کے طور پہ آپ دریائے ہرو لے لیں جو ہری پور میں ہے، تو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کا پانی جو ویسٹ ہے وہ اس میں جاتا ہے. یہ وہ دریا ہے جس کے اندر ہم مچھلیاں ہوتی تھیں، ہم فوٹوگراف کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے. مرغابیاں آتی تھیں، ہر سال بیٹھتی تھیں یہاں پہ، پرندے جو ہم نے پینٹ کیے ہیں. بہت سارا ایک بایو ڈائیورسٹی تھی. آج وہاں پہ صرف بو ہے، بدبو ہے، وہاں پہ گند کے ڈھیر ہیں، کچرا ہے. تو کیا میں اپنے بچوں کے لیے یہ کچھ چھوڑ کے جاؤں گا؟ تو یہ ایک میرے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ بھئی میں جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے لیے تو نالوں میں مچھلیاں بھی تھیں، چھوٹی چھوٹی نالیوں میں مچھلیاں بھی تھیں، پرندے تھے، تتلیاں تھیں، پھول تھے. تو کیا جو میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ گلی محلے میں نکلیں گے، کسی وائلڈ جگہ پہ جائیں گے تو ان کو کیا کچرے کے ڈھیر ہم ان کے لیے چھوڑ کے جائیں گے؟ تو میرا لیے کنسرن یہ ہے. تو میں لوگوں کو ایک بڑے خوبصورت طریقے سے، جتنا پولائٹلی، جتنا تمیز کے ساتھ، جتنا پیار محبت کے ساتھ میں لے کے آ سکتا ہوں کہ بھئی ان چیزوں کو بچائیں. یہ ہماری ذہنی اور ہماری جو کیا کہتے ہیں سائیکولوجیکل جو صحت ہے اس کے لیے کتنی ضروری ہے. بالکل، صبح سویرے چرند پرند کی آوازیں اتنی اچھی لگتی ہے کہ بندہ انجوائے کرتا ہے. جی ایسے ہے جی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بچپن میں ہم نے جو دیکھا اپنے ماحول میں، ہم نے جس طرح آپ نے کہا بہت اچھی مثال دی، چڑیوں کا چہچہانا، ایک زندگی کا احساس ہر طرف کہ یار یہاں پہ پرندے چہچہا رہے ہیں، یہاں پہ ایون انسیکٹ جو کہ بولتے ہیں، خاص کر آج کل کے موسم میں خزاں کا موسم ہے، تو ان کا اپنا ایک میوزک ہے، اپنا ایک ساز ہے، اس میں اپنی ایک زندگی ہے، اپنا ایک اس میں ایک کیا کہتے ہیں گہرائی ہے. تو یہ چیزیں ہم کہتے ہیں نا، تو جان مار کے چیزوں کو لے کے سامنے محنت کر کے، اور ایک تو یہ کہ اپنے اوپر یقین بڑھتا ہے، آپ کسی دوسرے کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور سارے مل کے کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے بچیں، اب ماحول کو گندا نہ ہونے دیں، بچائیں، اور جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے تھوڑی
یا زیادہ. تو ہم اپنے حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن ملک کے دیگر شہروں میں لوگوں کی آگاہی کے لیے ضروری ہے منعقد کرنے چاہیے. دیکھیں اصل چیز تو پیغام ہے جیسے بھی منتقل ہو. اب کئی لوگ ہیں آج کل اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو انہوں نے کیمرے خریدے ہوئے ہیں اور وہ وائلڈ لائف کی فوٹوگرافی کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. جو بھی آپ کو میڈیم مل جائے, جو بھی آپ کی جتنی صلاحیت ہے یا آپ کو جو کرنا آتا ہے, آپ اس کو استعمال کر کے کریں. شکار جو ہے وہ ایک ہم اس کے خلاف بالکل نہیں ہیں, لیکن ہم اوور ہنٹنگ کے, پوچنگ کے سخت خلاف ہیں. شکار ایک قانون ہے, قانون کے تحت اس کا ایک موسم ہے, اس کا مہینے میں 4 اتوار ہیں, 4 دن ہیں, اس کے کچھ بیگ لمٹ ہیں, اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے مطابق کریں تو یہ بھی انسان کی ایک جبلت ہے, ایک انسٹنکٹ ہے شکار کرنا. تو ہم اس کو نہیں روکنا چاہتے کہ وہ روکے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جہاں پہ 1 کی اجازت ہے تو وہاں پہ 100 کیا جائے. ہم اس 99 کے خلاف ہیں, ہم اس 1 کے خلاف نہیں ہیں. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بس لوگوں سے یہی پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ جو کر سکیں ان پرندوں کے لیے, اور جو مثلاً مثال کے طور پہ کوئی گاؤں کا ایک بندہ ہے یا گاؤں کے کچھ لوگ ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گاؤں میں روزانہ کے حساب میں شکار ہوتا ہے, پھندا لوگ لگاتے ہیں, جال لگاتے ہیں. تو ان کو اگر وہ کر لیں, اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں یار ہم ان لوگوں کو درخواست کریں, گزارش کریں کہ آپ شکار کریں لیکن آپ پوچنگ نہ کریں. تو بھی پیغام ہے کہ ہر بندہ اس میں اپنا رول ادا کرے کہ اپنا. پاکستان کے علاوہ باقی ملکوں میں جانوروں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ کتنا محبت لوگ کرتے ہیں, اور اس کے پاس جا کے بھی ان کے ہاتھوں سے کھانا بھی کھاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی پیار تو دینا چاہیے نا. نہیں بالکل جی, مطلب کہ ایک قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے اس جانور, پرندے, درخت, پودے, ان ساروں کا ہونا بہت ضروری ہے. بس جتنی میرے بس میں ہے, آپ کے بس میں ہے, جتنی میری کہتے ہیں نا میری بساط کے مطابق, کہ جتنی میری بساط ہے میں اس کے مطابق تو کروں. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی آج کی یہ جو ایگزیبیشن ہے اس کو دیکھ کے مجھے اپنی گاؤں کی جو زندگی ہے وہ یاد آ گئی. جب ہم صبح سویرے اٹھتے تھے تو ہمارے ساتھ ہی گھر کے ساتھ ہی کھیت ہوتے تھے اور ان میں چڑیاں اکثر جو ہے نا وہ چہچہاتی تھیں. اور ہمارے گاؤں سے جو تلور ہیں اور تلور اور 1-2 اور جو ہیں پرندے وہ بکثرت پائے جاتے تھے, جس طرح کہ مرغابی ہے, یہ چیزیں ہو گئی یا مچھلی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے وہ وقت یاد آ گیا. لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے جو شکار کا ایک دور شروع ہوا, رجحان شروع ہوا, اور مطلب بغیر کسی دیکھے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے ایک ماحول کو تباہ کر رہے ہیں, ہمارے ایک ماحول کا ایک جو سائیکل ہوتا ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو بڑی مطلب ایک شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم خود ملوث ہیں. ہم خود نہ انہیں روکتے تھے, نہ ہی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ایسے اقدامات تھے کہ جو ایسے کاموں کو نہ صرف روکیں بلکہ ایسے لوگوں کا جو ہے نا محاصرہ کریں جو کہ اس ماحول کو تباہ کریں. آرٹ ایگزیبیشن میں, وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر اور مختلف قسم کے آرٹس دیکھ کر کیسا لگا؟ جی آرٹس میں نے یہ جو آرٹ دیکھا ہے ماشاءاللہ آرٹسٹ نے بہت زیادہ محنت کی ہے انہوں نے, اور میرے خیال میں ان کو سراہنا چاہیے. اور خاص طور پر ہم جو نئی نسل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سبق حاصل کرنا چاہیے. اپنا ہمارا جو ماحول ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو دیکھتے ہوئے وہ جتنی بھی جنگلی حشرات ہیں یا یہ جو پرندے ہیں ان کا تحفظ کرنا چاہیے. خاص طور پہ شکار پر تو بالکل ہی پاکستان میں پابندی لگا دینی چاہیے, کسی صورت میں اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم خود ان علاقوں میں گھومنے جاتے ہیں تو بطور پاکستانی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پر کھا کے ہم وہ جو 1% شاپر بچتے ہیں, ہم مطلب 1 کلو تو لے جاتے ہیں کھانے کے لیے, لیکن ایک مطلب چٹانگ جو ہے وہ شاپر ہوتے ہیں اس سے بھی شاید ان کا کم وزن ہوتا ہے, وہ ہم اٹھا کے واپس نہیں لاتے, جس کی وجہ سے ایسے جو پرندے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے. اور ظاہر انسانوں کے لیے بھی ایسی جو چیزیں ہیں یہ خطرناک ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے. وہ بھی احتیاط کرنا چاہیے. لوگ جو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جو چیزیں وہاں پہ ان کے ساتھ بچ جاتی ہے, جو گند ہوتا ہے, واپس لے کے آ کے ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے. بالکل ایز اے شہری میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں خود ٹورزم انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں
اور میں جب بھی ایسے کسی علاقے میں جاتا ہوں تو جو چیزیں بھی میں کھاتا ہوں وہ میں اپنی جیب میں ڈال کے واپس گھر تک لے آتا ہوں، یا کم از کم میں اس جگہ تک ضرور لے آتا ہوں کہ جہاں سے کم از کم اس کو کوئی اٹھانے والا ہو، صفائی کرنے والا ہو۔ اب ایسی جگہ آپ پھینک کے آئیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے انتظامات ہی نہ ہو، جنگلی حیات کو نقصان ہو۔ اکثر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جو جنگلی حشرات ہیں یا ایون کہ سمندر میں جو مچھلیاں وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھیں کبھی بوتلوں میں پھنسی ہوتی ہیں، کسی کی گردن میں دھاگا آیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی چیز کھائی ہے اور وہ اس کے گلے میں پھنس گئی، تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے۔ تو بطور شہری ہر پاکستانی، ہر انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے ماحول کو جو ہے وہ صاف رکھیں۔ جنگلی حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنا چاہیے، آگاہی کے لیے ایسے پروگرامز مطلب ایسے آرٹ ایگزیبیشن ضروری ہے؟ جی میں یہ بہت ضروری ہیں۔ آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، اگر آپ یو کے جائیں اور وہاں پر دیکھیں تو کبوتر جو ہیں وہ ان کو اتنا انسانوں پر ٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم نے جتنا شکار کیا پرندے ہمارے گھروں تو کیا گاؤں سے بھی اب غائب ہو گئے۔ تھینک یو۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام، میسج کیا دیں گے؟ میرا یہ پیغام ہے، میں گزارش کروں گا جو قریشی صاحب ہیں جنہوں نے یہ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا، کہ یہ اس چیز کو یہاں سے لے کے تو باقی ملک کے حصوں میں بھی پھیلائیں اویئرنیس، اور خاص طور پہ کالجز، یونیورسٹی اور اسکولوں تک جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہم یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی اور اس کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جب سائیکل ڈسٹرب ہوگا تو ہماری خوبصورتی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا شکار کرتے ہیں مطلب اس کا ظاہری بات ہے پھر مطلب تعداد میں مختلف چیزوں میں کمی آئے گی، اور پھر جو جنگلی حیات ہے اس کا بھی اگر آپ شکار کرتے ہیں تو جنگل میں بھی وہ چیز پھر نہیں پائی جاتی، وہ مزہ پھر جنگل میں بھی نہیں رہتا۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں کہ اب اگر ہم جاتے ہیں جنگلوں میں تو وہ چیزیں اب ہمیں نظر نہیں آتی، ظاہر ہے ان کی لائف کو ایک خطرہ ہے، اور ایسے میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ سخت ایکشن لے، اور پاکستان میں جو شکار ہے اس پر پابندی ہونی چاہیے، اور جو مخصوص قسم کی رائفلز ہیں خاص طور پہ جو اکثر افغانستان سے بھی اسمگل ہو کے آتی ہیں اور لوگ یہاں پہ گھروں میں بناتے ہیں شکار کے لیے جو ان کے مواد ہے، تو اس پہ بھی ناصب پابندی ہونی چاہیے۔ اور اب دیکھیں کہ شہروں میں تو یہ چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں کہ آپ چڑیا گھر میں جانا پڑتا ہے اور اس میں بھی ان پرندوں کو جو ہے وہ قید کیا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ ہمارے گاؤں میں ہوا کرتے تھے، ہمارے فلاں جگہ پر دریا میں ہوا کرتے تھے، تو مطلب یہ نوبت آ گئی۔ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ مغرب جو ہے انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ وہاں پر اگر آپ نے ایک پرندہ بھی شکار کرنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے، اور آپ اس سے زیادہ شکار نہیں کر سکتے، وہ بھی صرف آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا جو دل کرے کوئی ادارہ آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایگزیبیشن میں نے آج دیکھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں خود بھی آرٹسٹ ہوں، لیکن جو ان کا کام ہے وہ بہت زبردست ہے۔ جیسے انہوں نے بیک گراؤنڈ پہ جو فلنگ کیا ہے اور اوپر جو انہوں نے ٹریز بنائے ہیں، یہ بالکل ڈیٹیل ورک ہے۔ اگر آپ اس کو کلوز سے بھی دیکھیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور بیک سے اگر دور سے دیکھیں تو تب بھی خوبصورت لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جس طرح جنگل۔ تو وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر اور مختلف قسم کا آرٹس دیکھ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا، یہ والا آرٹ تو بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اور یہ بالکل ریئل آرٹ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھو گے بالکل لگے گا آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو، جیسے ابھی اندر چلے جاؤ گے، کیونکہ اس کی مطلب جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے آرٹ کی، اور ان کے کینوس کے سائز اور ہر چیز بہت خوبصورت ہے۔ جنگلی حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن لوگوں کی آگاہی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنا چاہیے، ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ان کے شکار کرتے ہیں ان کو اویئرنیس ہونے چاہیے کہ یہ بھی ان کی بھی ایک جانیں ہیں، تو ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک فیملی ہے، ان کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے، کبھی ہمیں ہماری ایک فیملی کا ممبر چلا جائے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ان کا اگر چلا جائے تو ان کو بھی ہوتا ہوگا، تو اس لیے پھر ان کے لیے اویئرنیس ہے۔ یہ جو آرٹ ہے یہ لوگوں کے لیے اویئرنیس ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ جو شکار کرتے ہیں تو وہ اس کو اوائڈ کریں، اس چیز کو۔
کہیں کچھ تصویریں سامنے آ جاتی ہے, کوئی شکار کر لیتا ہے تو پھر ان کا جو مطلب بچہ ہوتا ہے وہ ان کے پاس جا کے بہت افسوس ہوتا ہے انسان کو. جی جی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے, اور آپ آج کل ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن ان کا آرٹ جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے آپ کے سامنے کہ وہ بالکل بتا رہے ہیں کہ نہیں, اس طرح شکار نہیں کرنے چاہیے. یہ بھی ایک فیملی کی طرح ہے. غیر قانونی کام بھی ہے اور بالکل اس پہ پابندی بھی ہے پاکستان میں, اور اس کے لیے متعلقہ اداروں کو بھی مطلب ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو ان کا شکار کرتے ہیں. جی جی بالکل ایکشن لینا چاہیے. ان کے لیے بالکل دیکھنا چاہیے کہ لوگ ان کو منع کرنا چاہیے ان لوگوں کو. بس یہی کچھ ہے. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ جنگلی حیات کے لیے لوگوں کو خود بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا شکار کرتے ہوئے تو آپ خود بھی ان کو منع کر سکتے ہیں, اویئرنیس کر سکتے ہیں کہ آپ رک جائیں, اس چیز کو روک دیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں رکتے, لیکن پھر بھی ان کو رکنا چاہیے اس معاملے میں. جان, وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں تو اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ادھر جو بھی چیز ڈسپلے ہوئی ہے اس کا کچھ مقصد ہے ہمارے لیے, اس لیے ڈسپلے ہوئی ہے, اور ہمیں بھی اس لیے ادھر لایا گیا ہے کہ اس سے کچھ سبق سیکھے, اس کو دیکھ کے ہمیں کیا آئیڈیاز ہوتے ہیں, ہم آگے کیا کریں گے. ہم نے جیسے ہی اس کو دیکھا, پہلے ہی ہمیں سر نیار نے بہت سمجھایا, الحمدللہ ہم نے بہت پریکٹس کیا کالج میں بھی, اور ہمیں ادھر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آئیڈیا لے لیں اور کچھ سبق بھی سیکھیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے, ہمیں ان کو کس طرح بچانا چاہیے. لوگوں نے بہت ماشاءاللہ بہت اچھے آئیڈیاز پیش کیے اور بہت محنت کی ہے لوگوں نے, اور خوبصورت آرٹ مطلب یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے. تو وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر اور مختلف قسم کے جو مطلب آرٹ سے دیکھ کر کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا الحمدللہ. جب میں نے یہ آرٹس دیکھے, لوگوں کی محنت کو دیکھ کے, اور ایک جذبہ ہوتا ہے انسان میں, خود تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے, یہ چیزیں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ پاکستانی ہر بھی کوشش کریں گے مطلب آرٹ بنانے کی, لیکن اگر بنانے کی کوشش کریں گے تو کیا چیز بنائیں گے؟ انشاءاللہ میں بنانے کی کوشش کروں گا. آرٹس میں زیادہ تر برڈز وغیرہ اس طرح انداز سے بناؤں گا تاکہ لوگوں کو اس میں سے ایک سبق ہو کہ ہمیں ان کو بچانا چاہیے, اس میں کیا مقصد ہے اور اس نے کس وجہ سے بنائے. جنگلی حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن لوگوں کی آگاہی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنا چاہیے, ضروری ہے. یہ چیز تو بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں کچھ جانور اس طرح ہے جن کا خاتمہ ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ ہر شہر میں ہر گلی میں انعقاد کرنا چاہیے کہ یہ جو وائلڈ لائف کا آپ لوگ شکار کرتے ہو ان کو ختم کرنا چاہیے, اور ہمیں پاکستان کی جتنی بھی برڈز ہیں ان کو مطلب سیو رکھنا چاہیے, پریزرو رکھنا چاہیے, تاکہ اور ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی ان کی کمی نہ آ سکے, کیونکہ ان کی وجہ سے ملک میں بھی بہت خوبصورتی آتی ہے. جس طرح درختیں اور ضروری ہے, اس لیے ہمارے یہ بھی ضروری ہے. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے بچوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بچوں کے لیے تو میرا یہ ہے پیغام کہ بچے جب بھی مطلب کہیں جاتے ہیں, برڈس کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو نہیں چھوڑتے, مارتے, اور گھر والے بھی ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں. گھر والے سب سے پہلے گھر والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بٹھائے, ان کو وہ ان کے فائدے کے بارے میں بتائے, اور ان کو بتائے کہ اس کے خاتمہ اچھا نہیں ہے, ان کو سمجھائے کہ یہ انوائرمنٹ پہ بہت عجیب اثر کرتے ہیں. تبھی بچوں کو سبق ہے. جب بچوں کو وہ لوگ نہیں سمجھائے کہ ہم نہیں سمجھائے کہ بڑے ہمیں بھی فرض ہے کہ ہم سمجھائے, تو بچے ان کو وہ کریں گے. ہمیں سب سے پہلے ہمیں خود بچوں کو سمجھانا چاہیے, اور وہ پھر بھی وہ عمل کرے. ہمیں دوبارہ ان کو سمجھانا چاہیے, ان سے منع کرنا چاہیے. نظر دا دی چې مطلب دغه موږ ته ډېر ښکلي یو نظره پیش کړو. موږ خپله له آرټ سره ډېر شوق لرو. هر سټوډنټ دا خواهش وي چې مطلب دی آرټس وکړي, که دی ارټس ولري په دنیا کې چې هر سړی وي له آرټس مطلب دی ډېره فایده اخیستلی شي, او خپل ژوند دی ښه په متاثر او خوندور طریقه باندې تېرولی شي. د آرټس موږ ته یو د ژوند لار راښیي. آرټس مطلب که هر څوک یو سړی په ژوند کې چې هر کار کوي, له خپله وخته بعد دی راشي خپل آرټس مطلب دی وګوري, او دی آرټس ته ډېر انجوایمنټ واخلي, او خپل ژوند دی ځینې متاثره کړي, او ښه خوند ترې واخلي, او خپله ستړیا ګرده له بدن نه وخېږي. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن ته پراتلو او دلته مختلف قسمه آرٹ په کتو باندې ستاسو رایې څه ده؟ مونږ رایه دا ده چې دلته چې کوم مطلب دا سیشن کې کوم پرندې دوی موږ ته راښکار کړي, دغه دا سبق دوی موږ ته راکوي چې مونږ په دنیا کې هر سړی درختې کاټو, پرندې ښکار کوو. دا پکار دی چې موږ نه وکړو. نورو ممالکو کې هم کوي, لیکن ټیم معلوم یافته میاشت کې ورځ چې دوی په یو لیمیټ کې وکړي. لیکن په پاکستان کې حال دا طرح دی چې مطلب هر سړی هر ورځ لګیا دی چې یو پرنده ووژني او د دغه ښکار وکړي, درختې کاټي کړي. د دې مثال دی لکه موږ سیګرټ په یو کښتۍ کې ناست یو, او یو سړی کښتۍ له یو کونج ځای نه ماتوي, او موږ کار نه په لرو, اخر کې دغه کښتۍ له اوبو نه ډکه شي او موږ ګر
ډوب سو نو په کار دی چې موږ ګرد همت وکړو او یو کمپین شروع کړو چې دغه ښکار دوی بند کړي او درختو کټای دوی کمه کړي. په کار دی دوی ښکار نه وکړي او نورې درختې ولګوي چې موږ ته فایده راورسوي. د ځنګلي حیات د ښکار د نه کولو په حواله سره داسې آرټ ایگزیبیشن د ملک په نورو ښارونو کې د خلکو د آګاهۍ دپاره ضروري دي؟ او بالکل ضروري دی، ولې چې خلک په دې باندې علم نه لري. اکثره خلک په دې نه دي خبر چې موږ دا ووژنو نقصان یې شته که نشته. ولې د دوی په خاتمه باندې چې دوی موږ ختم کړو نو کم نور جانوران چې دې په ذریعه ختمېږي. که موږ مثال د جنګلاتو کټای وکړو په دې کې له موږ سره ګرد جانوران چې دي وایلډ لایف ته پرندې چې دي دا ګردې ختمېږي او دوی چې مړي نو موږ ته دا ډېر غټ تاوان شي، دی زموږ ګرد ماحول خراب شي. تاسو هم یو سټوډنټ یې، نور هم دلته ډېر زیات سټوډنټ تر سره راغلي دي، نو د ځنګلي حیات د تحفظ په حواله سره مطلب چې کوم ماشومان دي یا چې کوم مطلب نور خلک دي ستاسو ورته پیغام څه دی؟ موږ پیغام دا دی چې په کار دی موږ د جنګلي حیات خیال وساتو، د دوی حفاظت وکړو، دوی ته یو نقصان هم نه ورسوو چې دې وجې د موږ ته پیدا راکوي. موږ په کار دی چې ډیفورسټیشن ختم کړو. که موږ ډیفورسټیشن کړو علاقې ښکلا هم د ورسره د ځنګلونو ښکلا هم د ورسره په ځنګل کې هم ځناور کوم هغه ښکلي ښکاري او چې کوم مطلب داسې په علاقې کې چې کوم چرند پرندي هغه چې څومره زیات وي دومره هغه علاقه ښکلې ښکاري. بالکل. اوس په موږ خپل ګوره چې پاکستان 500 صوبې دي، 500 صوبو کې دا کم پنجاب خوا چې دا ګرده زرغونه د خلک یې خیال ساتي او ښه خوند کوي، د جنت ټوکره ښکاره کېږي. لیکن کم علاقو خواله چې موږ لاړ شو مثال بلوچستان د کې خلک ګرد ډیفورسټیشن کوي، درختې نه لګوي، نو ځکه ګرد یې ښکلیا پرې ولاړه شي هغه ستا خبر ده چې ډېرې ښې نظارې کوي او خلک ترې لطفاندوزه شي. ټول خړ غرونه پاتې شوي دي، نور هېڅ هم نشته. بالکل دغه خبر چې ګرد خړ غرونه دي. د لې چې موږ راغلي یو موږ له ګرد سره خپل بلوچستان پې هېر شوی دی، خوند یې راکړی دی. ګرد غرونه شنه دي. لائف آرٹ ایگزیبیشن کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں کیونکہ ایک وائلڈ لائف انتھوزیاسٹ ہوں، مجھے بہت اچھا لگا ادھر. مطلب ادھر دے ہیو میڈ دیز اینیملس وتھ کلیئر ڈیفینیشن. وین یو لک ایٹ دین یو کین ایون فیل دیٹ this is a real life picture. People have seen it and then they have made a replica of it. It also feels like it just computer pasted it. وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن میں آ کر کیسا لگا؟ انجوائے کیا؟ It's really fun over here and I just seeing these birds and animals over here, it just feels really good over here. جنگلی حیات کے شکار نہ کرنے کے حوالے سے ایسے وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن لوگوں کی آگاہی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں انعقاد کرنا چاہیے، ضروری ہے؟ کیا؟ شکار نہ کیا جائے، مطلب اس کے شکار پر جو پابندی ہے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. People should actually keep bans on these huntings. These animals, they are defenseless against us. We are more superior than them. Instead of us, we should be taking care of them, preserving their wildlife. Instead, we are just destroying wildlife. We are hunting them just for our own self, just for our self. جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے بچوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ I think we should stop poaching, and that we should, every moment that we see an animal, we should be grateful that we are seeing these animals. کتن کو د وائلڈ لائف آرٹ ایگزیبیشن په انعقاد باندې چې کوم دلته راغلي خلک وي، چې کوم طالب علمان وي، د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې کوم ځنګلي حیات دی د هغې ښکار نه دی پکار، او چې کوم د دوی سره مینه ده هغه پکار ده، او دې نه علاوه چې کومه متعلقه اداره ده هغې ته هم چې کوم قانون دی په هغه باندې عمل درآمد ضروري دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.